अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाजरीन, आजकल टैक्सों की वजह से ताजिर बरादरी और ट्रांसपोर्टर सरापा एहतजाज हैं। बिजली के बिलों में जो टैक्स लगाए गए हैं, टैक्सों के रेट में जो इजाफा किया गया है, ट्रांसपोर्टर भी, ताजिरों ने भी हड़ताल की कालों का ऐलान किया हुआ है। बिजली के बिलों में कौन से ऐसे नए टैक्सेस लगे हैं जिसकी वजह से ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज है, और कौन कौन से ऐसे टैक्स हैं जो अवाम के लिए वबाल जान बने हुए हैं। इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मामून निसार साहब, आप माहिर टैक्स अमूर हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। उनके साथ मौजूद हैं मलिक कलीम अहमद साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं अंजुमन ताजरान लाहौर कायद आज़म ग्रुप के और सदर हैं हफीज़ सेंटर लाहौर के। और मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं खालिद परवेज़ साहब, आप सदर हैं अल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की। गुफ्तगू करने से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, उसमें माहिरीन क्या कहते हैं। मेरी अरबाब इक़्तिदार से ये दरख्वास्त है कि ये इस इशू को जो उन्होंने बिजली के बिलों के ऊपर सेल टैक्स चार्ज किया है उसको रिव्यू करें और उसको एक्टिविटी बेस बनाएं, ताकि लोगों को उतना ही टैक्स लगे जितना उसने कोई काम किया है, जितना उसने यूनिट कंज्यूम किए हैं। अब यहाँ ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करने वाले के ऊपर भी उतना ही टैक्स चार्ज किया जाएगा जितना कम ज़ीरो यूनिट करने वाले के ऊपर चार्ज होता है। चूँकि ये सारा टैक्स जो है वो आनन फानन ही लगाया गया है, तो इसका होमवर्क करना वक्त की अहम ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया है बिजली के बिलों में, इसमें उनको ये मुश्किल होगा कि आया कि कौन सा बंदा जिसकी दुकान बंद पड़ी हुई है, आया कि उसको इतना काम नहीं कर रहा, इसको असेस करना मुश्किल है। इस वाले से गवर्नमेंट को फिलफोर ये जो कंडीशन है, जो इन्होंने बिजली के बिलों में जो फिक्स टैक्स लगा दिया है कि 30,000 वाले पे 3,000 रुपया, 50,000 बिल आएगा तो उस पर 5,000 देंगे, और उससे अबव होगा तो उस पर वो 10,000 रुपये देंगे। तो इस तरह की कंडीशन ख़त्म करनी चाहिए। जो मौजूदा हालात हैं, इन हालात के अंदर मैं समझता हूँ ऐसे भी कोई लोग हैं जिनकी किराए की दुकानें हैं या दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, उन पे भी जो बिल आ रहा है वो आ रहा है। इवन कि हर बंदे जो रिटेलर नहीं भी है उस पर भी टैक्स कट के लग कर आ रहा है। तो इस तरह की कंडीशन को रैशनलाइज किया जाए और कोई ऐसी स्कीम लेके आए जिससे टैक्स नेट बढ़े। हाल तो ये डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकानमी के ख़िलाफ़ है। हमें तो देखना चाहिए जो स्पिरिट ऑफ लॉ है, स्पिरिट ऑफ इनकम टैक्सेशन है, उसके तहत कि जिसका जो टैक्स बनता है उससे वो टैक्स लिया जाए, जिस पर टैक्स नहीं बनता उससे टैक्स ना लिया जाए। अगर किसी की इनकम एग्जैम्प्ट है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अब कुछ ऐसे अदारे भी हैं, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर वहाँ कोई कमर्शियल मीटर लगा रहा है और वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर तो टैक्स बनता ही नहीं है। उसके ऊपर 100% टैक्स क्रेडिट है, वो NPO अगर अप्रूव है, उसको सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं, तो उसके ऊपर टैक्स लगाना भी ज़्यादती है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए FBR को चाहिए कि कोई ना कोई मैकेनिज़्म बनाए, लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करे और कोई सिस्टम दे, कोई क्लैरिफिकेशन दे, ताकि कैसे इसको एक्सक्लूड किया जा सके और किन किन लोगों ने देना है। जिन लोगों ने देना है वो अपना NTN डलवाएँ और अपने आप को फाइलर बनाएं। और जब तक हम करेंगे नहीं, ये सीधे चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, और हमें अपने सिस्टम को एकदम टैक्स लगा देना ये भी ज़्यादती है। और लोग सारी चीज़ों को पोटेंशियल को देखा जाए, कहाँ टैक्स लगना चाहिए, कहाँ नहीं लगना चाहिए, उन चीज़ों को देखते हुए टैक्स लगाना चाहिए। कि ये जो कानून बना है ये भी डिस्क्रिमिनेटरी है। पैकेजेस मॉल के बाहर एक दुकान है और वो दुकान है 1,000 फुट से कम है, 800 स्क्वायर फुट की दुकान है, लेकिन उसकी सेल साल की 10 करोड़ रुपया है। तो 10 करोड़ की सेल पे उसका सेल टैक्स अगर नॉर्मल लॉ में हो, नॉर्मल कानून में हो, तो वो सेल टैक्स बनता है 1,70,00,000 रुपये। तो वो साहब तो आपको 1,70,00,000 नहीं देंगे, वो तो 10 करोड़ का माल जो है वो 10 करोड़ में बेचेंगे और अपना मुनाफा साथ में कमाएंगे। तो ये कैसे मुमकिन है कि जो 200 स्क्वायर फुट वाला दुकान है वो करोड़ रुपये की सेल पे आपको 1,17,00,000 रुपये टैक्स दे, और जो 10 करोड़ की सेल कर रहे हैं, दुकान भी बड़ी है, और वो आपको बिजली के बिल में 36,000 रुपया दें। डज इट मेक एनी सेंस? क्या कानून बनाते हैं आप लोग? ज़मीनी हक़ाइक़ ही डिफरेंट है, टैक्स चोरी के रास्ते आप खुद निकाल रहे हैं। इस आर्गूमेंट को यकीनन सोचना चाहिए था पहले, कानून बनाने से पहले। तो क्या पैकेजेस माल और ये जो जितने भी इंपोरियम माल हैं, ये सारे लोग अपना दुकानें बंद करके 1,000 स्क्वायर फुट की दुकान से छोटी रख के मार्केटों में ना आ जाए? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो 2022 का जो फाइनेंस एक्ट आया है, ये बहुत ही अंडर प्रेशर आया है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो आपको पता है इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी हो रही है, डॉलर कंट्रोल से बाहर है और IMF का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो जैसा कि मेरी पहले इंटरव्यूज़ के अंदर भी मैं बहुत ही जो है ना पॉजिटिव रहता हूँ कि देखें, स्टेट का राइट है टैक्स कलेक्ट करना। हाँ, हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारे ऊपर कर्जा है, हमने वो पे करना है।
تو ہمیں اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے ٹیکس کلچر کو فروغ بھی دینا ہے اور ٹیکس کلچر کو مضبوط بھی بنانا ہے، جس میں ہمارے فنانس منسٹر نے کافی کوشش کی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا یہ ایک اچھا ایکٹ آیا ہے اس جو ٹوورڈز دی اکانومی ڈیولپمنٹ۔ افراتفری پھیلے گی جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ سو ہم اپنے ملک کے لیے سوچ رہے ہیں، ہمارا کام ہے وسل بلوئنگ کرنا، ہم وسل بلوئنگ کرتے رہیں گے، اور میں ہمیشہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتا ہوں، میں گورنمنٹ کی پالیسیز کو دیکھتا ہوں، بٹ یہ جو بجٹ آیا، یہ بجٹ جو ہے وہ اتنا فیوریبل نہیں رہا۔ دیکھیں اوریجنل جو پرائز ہے، جیسے جو یونٹ کی جو بیسک پرائز ہے وہ تو 21 روپیز پر یونٹ چارج کی گئی ہے، 21 روپیز اینڈ 30.34 پیسہ۔ تو اب جب کہ یہ ٹیکسز ملا کے یہ بہت زیادہ انکریز کر جاتی ہے۔ اب اگر دیکھیں اس میں 3000 روپے کا اگر یہ بل ہے تو اس میں تقریباً 1500 روپیہ جو ہے وہ ٹیکسز کی مد میں چارج کیا گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں گورنمنٹ کا یہ جو اقدام ہے یہ بالکل غلط ہے، کہ ایک تو ویسے ہی جو ملک کے حالات ہیں، پاکستان کے جو حالات ہیں وہ تقریباً سب کے سامنے ہی ہیں، سٹیبلٹی نہیں ہے، انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے، اور ڈالر جو ہے وہ بہت اوپر جاتا جا رہا ہے، مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اوپر سے یہ بجلی کا جو بل ہے، اب جس کا بل 3000 یا 5000 ہے اس کو آدھا تو ٹیکس آ رہا ہے اس کے اندر، تو وہ کس طرح پے کرے گا کہ وہ ٹیکسز کو ہر بندہ جو ہے نا وہ پے کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر بندہ جو ریٹیلر یا کنزیومر ہے وہ لائیبل ٹو رجسٹرڈ نہیں ہے ایف بی آر میں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی انکم کم ہے، یا شاپ کیپر دکاندار ہیں جو گلی محلوں میں جو شاپ کیپر ہیں وہ تو لائیبل ٹو رجسٹر ہی نہیں ہے ایف بی آر میں۔ اب ان کو بھی بجلی کے بلوں میں یہ ٹیکس لگ کر آ رہا ہے، اور وہ نان ایکٹیو ہیں تو ان کو 6000 روپیہ پر منتھ یا ان کو 10,000 روپیہ پر منتھ جو ہے نا ہر بل میں لگ کے آ رہا ہے۔ تو یہ بالکل بھی میں سمجھتا ہوں کہ لیگل ہے، بلکہ اس میں سب سے بڑی قباحت یہ ہے کہ انہوں نے لیسکو والوں نے تقریباً سب کو ہی یہ ٹیکس لگا دیا ہے۔ تو اب پورے پاکستان میں جب یہ بل میں ٹیکس لگ گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایک مناسب بات نہیں ہے کہ ہر بندہ اپنے کاموں کو چھوڑ کے اور ٹیکس کو ایکسکلوڈ کروانے اور ایف بی آر پہنچ جائے۔ مامون صاحب رپورٹ آپ نے دیکھی سر، یہ بتائیے یہ فکس ٹیکس جو تاجروں کے لیے رجیم کا اعلان کیا گیا تھا، حکومت نے کیا تھا، اس دفعہ وہ بلوں کے ذریعے پیسے لگ کے آنے شروع ہو گئے، یہ فکس ٹیکس رجیم ہے کیا؟ سر فکس ٹیکس پہلی تو بات ہے، بڑا موضوع ٹاپک یوبی بھائی آپ نے اس ٹائم پہ یہ ریز کیا ہے۔ یہ فکس ٹیکس کی آواز بڑی دیر سے ہم سن رہے تھے۔ 2014 میں ایکچولی اس کا کانسیپٹ انہوں نے فارملی ڈیزائن کیا، مگر لاگو نہ کر سکے، کیونکہ اپلیکیبلٹی ہمارے ملک میں دیکھا جاتا ہے قانون تو اچھے آ جاتے ہیں، اس کو جب ہم گراؤنڈ پہ لے کے آتے ہیں تو وہ صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہوتے۔ اس دفعہ ہوا یہ ہے کہ جو فکس ٹیکس کا یہ سارا معاملہ تھا، کانسیپٹ تھا، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو موڈ چنا گیا وہ تھا بجلی کے بل۔ ٹھیک ہے، اور میرے خیال میں یہ بہت ہی ایک غلط سٹیپ اس لیے تھا کہ یہ بجلی کے بل میں آلریڈی ہم لوگ بڑی مد میں فیول ایڈجسٹمنٹ میں، ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں، ٹی وی فیس کی مد میں بہت چھوٹی اماؤنٹس دے رہے ہوتے ہیں۔ جب اس کے اوپر ایک ویریبل اماؤنٹ ایڈ آپ کر دیتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ سیلز ٹیکس کی مد میں بھی ایڈجسٹ ہو جائے گی اور سیکشن 99A انکم ٹیکس کی مد میں بھی اس کو ایڈجسٹ کر دیا جائے گا، تو وہ ایک بڑی زیادتی ہو جاتی ہے ایک چھوٹے تاجر جس کو کہا جا رہا ہے یہ اسمال ریٹیلر کے لیے آئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس چھوٹے تاجر کے لیے زیادتی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی یہ سارے بجلی کے بل کو اس نے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے اپنی کاسٹ آف سیلز سے، کہ میری سیل کے مطابق کتنا مال جو میں نے بیچا ہے، جو سیلز میں نے کی ہیں اس کے لحاظ سے یہ میری کاسٹ ہے۔ جی جی، اب جب اکانومی کی حالات یہ ہیں جو ہمارے سامنے ہیں اور فیول پرائسز بھی انکریز کر رہی ہیں، اس کے اندر آپ اس کے اوپر ایک ایڈڈ برڈن ڈال رہے ہیں، اور یہ برڈن جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ ہو رہا ہے، ہمیں بے تحاشا قسم کی کالز آ رہی ہیں۔ ٹیکس جو رجیم کا جو اعلان ایک دفعہ شبر زیدی صاحب نے کیا تھا، جی وہ تو سالانہ تھا، ایک دکان پہ سال میں 5000 یا 10,000 روپے جس پہ ٹیکس فکس ہونا تھا، سر وہ تو فکس ٹیکس رجیم کا کنسیپٹ تھا۔ لیکن یہ تو جو بلوں کے ذریعے ایک دم شروع کرنا فکس ٹیکس رجیم کو اور تاجروں سے مشاورت کیے بغیر، بالکل۔ لیکن میں یہ دوبارہ مامون صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ ملک کلیم صاحب، جب مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ فکس ٹیکس رجیم کا اعلان کیا تھا، تاجر برادری ملی تھی جا کے ان سے یا نہیں ملی تھی؟ اگر نہیں ملی تھی تو اب سراپا احتجاج کیوں ہے؟
سب سے پہلے بات یہ کہ ہمارا یہ مطالبہ آج کا نہیں، بہت دیر کا، کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ معیشت کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، کوئی شک نہیں ہے. اب جو ریڑھ کی ہڈی ہے، تکلیف بھی سب سے زیادہ اس کو پہنچائی جاتی ہے، برڈن بھی سب سے زیادہ اس پہ ہوتا ہے، لیکن اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کی پیٹھ پہ جو وزن ڈالا جا رہا ہے یہ آپ اٹھا لیں گے کہ نہیں اٹھائیں گے. آپ اگر اس کی کیپیسٹی سے زیادہ اس پہ وزن ڈالیں گے تو لاملا وہ کولیپس کی طرف چلا جائے گا. ظاہر بات ہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو معیشت کی ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے اوپر ہم وزن کتنا ڈال رہے ہیں. اور ہمارا یہ کہہ لیں کہ ایک بہت بڑا المیہ رہا ہے ٹریڈرز کے ساتھ کہ ہمیشہ ہم ایک ہی آواز بلند کرتے رہے کہ آپ سٹیک ہولڈرز کو بلا کے جب بھی آپ نے ٹیکس لگانا ہے سٹیک ہولڈرز کو بلائیں، ان سے بیٹھ کے بات کریں تاکہ آپ جو بھی ٹیکس لگائیں اس کے بعد ٹریڈرز نہ تو سٹرائک کی طرف جائیں نہ وہ ہڑتال کی طرف جائیں. آپ لوگ تو خود ایسے مواقع پیدا کرتے ہیں کہ آپ خود ہی ٹیکس لگاتے ہیں، ٹیکس لگانے کے بعد آپ یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں. اور سب سے بڑی جو بددیانتی میں یہ سے کہوں گا، لفظ بولوں گا، پریویس گورنمنٹ میں پی ایم ایل این کے یہی مفتاح اسماعیل صاحب اور اسحاق ڈار صاحب، ان لوگوں نے ایک فکس ٹیکس کا نام بولا. عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں اس کو امپلیمنٹ کے لیے شبر زیدی صاحب نے اس پہ ورک کیا اور اس میں ہمیں بلایا گیا. پہلا موقع تھا کہ ہم سے ڈسکس کی گئی. ہم نے ان کو بتایا کہ ٹیکس ہر بندے کو دینا چاہیے. یہ میرا اپنا موقف ہے اور یہ تاجر برادری اس پہ تقریباً آلموسٹ اس سے اتفاق کرتی ہے کہ ہر بندے کو ٹیکس دینا چاہیے، خواہ وہ ایک ریڑھی والا بھی ہے. آپ دیکھیں نا، ریڑھی والے کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، ماسوائے وہ آپ کے جو علاقہ کے وہ ہیں میونسپل کے آفیسرز، ان کو پیسے دیتا ہے نا، وہ پیسے لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں ریڑھی لگا لو، بس ٹھیک ہے جہاں دل کرتا ہے. اگر اس ریڑھی پہ آپ 500 روپیہ 1000 روپیہ منتھلی ٹیکس لگا دیں، سالانہ ٹیکس لگا دیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ٹیکس کے زمرے میں آ گیا. ضیاء الحق دور میں ایسا ہوا بھی تھا، ہر وہ ریڈی والے خود ریڈی والے کے نمبر پلیٹ نمبر لگا ہوا تھا. جی جی. اسی طرح اس کو نمبرنگ کر کے یہ اس پہ ٹیکس لگا دیں، سالانہ ٹیکس 1000 روپیہ لگا دیں. آپ مجھے یہ بتائیں، وہ ٹیکس وال میں وہ بھی رجسٹرڈ ہو گیا. اس کے بعد اسی طرح ہم نے اس میں مختلف سلاٹس بنائی تھی. وہ یہ بنائی تھی کہ جناب جو جس کی سیل اینول سیل جو ہے وہ 5 لاکھ تک ہے، ایک چھوٹا دکاندار ہے، یا 10 لاکھ تک ہے، یا 20 لاکھ تک ہے، اس کا آپ ایک سلاٹ بنا دیں اس کی کہ جناب اس کی سیل جو ہے نا وہ سالانہ 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ سیل ہے. اس کو آپ سب سے پہلے جو ہے نا وہ اس کی کیٹیگری انہوں نے بنائی، جس میں ہم نے کہا اس کو آپ لے آئیں سی میں، ڈی میں، ای میں، ایف میں، جس میں بھی لے آئیں، کیونکہ ایسا ایسا آپ نے اے پہ بھی آنا. اس میں وہ آ گیا کہ جناب اس کے اوپر آپ سالانہ 5000 روپے ٹیکس لگا دیں. ٹھیک ہے. تاکہ وہ بندہ دکان کا کرائیٹیریا نہیں تھا، صرف سیل کا تھا. صرف سیل کا تھا. جی جی. کہ چھوٹا کاؤنٹر، جس عام کاؤنٹر والے جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان پہ یہ ٹیکس لگا دیں، تاکہ ان کو ٹیکس والا نہ تو یہ تنگ کر سکے، نہ ان کو کبھی آڈٹ نکل سکے، نہ کیونکہ وہ چھوٹے لوگ ہیں. آپ یہ ماشاءاللہ بڑے ہمارے سینئر ممبر ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کی تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ٹیکس کے معاملات کو سمجھتے ہیں، قانون کو سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں جی ان کے آگے فارم آپ رکھ دیں جن کا کام ہے، یہ اس فارم کو دیکھ کے ایک دفعہ تو ایسے دیکھیں گے کہ یار یہ کیا ہے، اور اس کو یقین کریں فل کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں ان کا کام ہونے کے باوجود ان کو جناب اسپیشلی مہذب عدسے کی ضرورت ہوگی کہ یار اس پہ کیا کیا میں نے انٹر کرنا ہے. تو ایک عام آدمی جو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، لے مین ہے، جی وہ اس فارم کو کیسے بھر سکتا ہے؟ اس لیے اس کی آسانی کے لیے ہم نے ایک تجویز دے دی، وہ تجویز ایکسیپٹ ہو گئی. اب دیکھیں بدقسمتی کیا ہوئی، وہ ایکسیپٹ ہو گئی اور اس کے بعد اس میں بتایا گیا کہ جناب 5000 آپ ٹیکس سے شروع کریں گے. اسی طرح آپ ریٹیلر پہ آ جائیں گے جن کی سالانہ آپ سیل کہہ لیں کروڑ 2 کروڑ میں چلی جاتی ہے. اسی طرح آپ اس کے بعد آ جائیں گے ہول سیلر پہ جس کی سیل چلیں 40-50 کروڑ پہ کے قریب چلی جاتی ہے. اسی طرح اس کے بعد آپ چلے جائیں گے امپورٹرز پہ یا مینوفیکچررز پہ، جو بڑے بگ گنز ہیں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، وہ بھی اسی ملک کا معیشت کا حصہ ہے. آپ ان لوگوں کے ساتھ آپ کے آلریڈی سیلز ٹیکس کے معاملات چل رہے ہیں، سب چل رہے ہیں، آپ ان کو بھی ایک فکس ٹیکس لگا دیں
کہ یار آپ کی ارب کی 2 ارب کی 3 ارب کی 5 ارب کی یہ سیل ہے، آپ نے اتنا ٹیکس دینا. بات ختم ہو گئی. ہم بجائے کہ اس الجھن میں پڑنے کے سب سے پہلے ٹیکس کے معاملات میں آج بھی میں آپ کو بتاؤں جتنا ٹیکس چوری کر کے یہ جو ایف بی آر کا عملہ اپنی جیبوں میں ڈال کے گھر لے کے جا رہا ہے نا، آپ یقین کریں اگر وہ سارے پیسے معاشیت کے ہمارے قومی خزانے میں جمع ہو جائیں نا تو ہمیں باہر سے قرضہ لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے. شاید آپ ان کے اثاثے چیک کیے ہیں کبھی انہوں نے؟ ہمارے اثاثے چیک کرتے ہیں، آپ کے کرتے ہیں، ساری دنیا کے یہ اثاثے چیک کرتے ہیں. مجھے بتائیں کبھی ان لوگوں نے اپنا جو ایک آپ کا گیٹ کیپر ہے نا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، گیٹ کیپر سے لے کے آپ کے چیئرمین تک ایف بی آر کے، آپ ان کے اثاثے چیک کر لیں، اربوں روپے میں اثاثے ہیں ان کے. کدھر سے آ گئے اثاثے؟ کبھی ان کے اوپر کسی نے ان کو چیک کیا ہے؟ یہ تو کتی چوروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، میں تو یہی کہوں گا. ہمارے لیے مسئلہ کیا ہے؟ اب ہمیں عام کمزور آدمی کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ کمزور آدمی کے لیے مسئلہ ہے وہ فارم فل نہیں کر سکتا، وہ کہتا ہے یار میری جان چھوڑو، پڑھا لکھا نہیں ہے بیچارہ. اچھا، جو کلیم صاحب آپ کے جو بجلی کے بلوں فکس ٹیکس لگ کے آیا ہے دکانداروں کو میں، تو وہ آپ کے لیے زیادہ مشکل ہے؟ وہ مشکل نہیں، آسان ہے. وہ کس طرح آسان ہے؟ یا تو وہ ہماری ٹیکس کی بات ہوئی تھی سالانہ کی، جی، یا سالانہ وہ ایک دفعہ لیں. انہوں نے تو منتھلی کر دی ہے، ماہانہ کر دی ہے. یہ آپ دیکھیں نا کتنا بڑا بلنڈر کی اس گورنمنٹ نے کہ جو اینول ٹیکس تھا 5,000 یا 3,000 جو چھوٹے دکاندار پہ لگنا تھا وہ انہوں نے ماہانہ کر دیا. اب وہ سال کا یا 36,000 یا 60,000 ان کو دے گا جو اس نے 5,000 یا 3,000 دینا تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ قابل قبول نہیں ہے آپ کو؟ نو، کسی صورت بھی نہیں ہے. ہم نے ریٹ بھی کر دی ہے ہائی کورٹ میں، وہ ایکسیپٹ بھی ہو گئی ہے الحمدللہ، اس کی ہیئرنگ بھی ہوگی. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیس لیس ہے، اس کی کوئی بیس ہی نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں جس طرح دوسرا جو آپ کے دکاندار جن کے دکان کرائے پہ ہے، میٹر کسی کے نام ہے، ان کی کس طرح ڈیفینیشن کریں گے اس کو، ان کو کس طرح وہ کریں گے ایڈجسٹ؟ دیکھیں جو آپ کے 70 to 80% جو شاپ کیپرز ہیں نا وہ میرے نزدیک وہ بیچارے کرایہ دار ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ چھوٹا دکاندار کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ وہ جناب 50 لاکھ کروڑ 2 کروڑ کی دکان خرید سکے. وہ تو بیچارہ رینٹ پہ بیٹھا ہے، رینٹ پے کر رہا ہے، بل جو ہے وہ مالک کے نام پہ لازم بات آنا ہے، لیکن پے تو اسی نے کرنا ہے جو بیچ میں بیٹھا ہے. جو کرایہ دار ہے پے تو اس نے کرنا ہے. اب مالک یہ تو نہیں کہے گا کہ آپ میرے کرائے میں سے کاٹ لو، کبھی بھی نہیں کہے گا. کریم صاحب جو اب بل لگ کے آئے ہیں جولائی کے، اب تو بجلی کے ریٹ پھر بڑھا دیے گئے ہیں، اس سے بھی ڈبل کر دیں گے. وہ جو فکس جو ٹیکس آئے گا آپ کو، اس دفعہ آپ نے جمع کروائے ہیں تاجروں نے؟ نہیں جی، ہم نے بالکل ابھی تک بل جمع نہیں کروائے. تو اگلے بل یا اگلے بھی آنے والے بل ہوں گے تو پھر کیا، کس طرح احتجاج جو آپ نے دیکھیں کال جی، کی ہوئی ہے کیا کریں گے؟ ہم نے ایک ہم نے پریس کانفرنس کی تھی 3-4 دن پہلے، اس میں یہ بات بڑی کلیئر بتائی گئی تھی کہ اگر گورنمنٹ نے یہ ظالمانہ ٹیکس جو لگایا واپس نہ لیا تو ہم تمام تاجر تنظیموں کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت سے ایک ڈیٹ اناؤنس کریں گے. اس ڈیٹ پہ شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی، اور وہ جو شٹر ڈاؤن ہے وہ تب تک جاری رہے گا، تب تک شٹر اوپن نہیں ہوں گے جب تک یہ ٹیکس واپس نہیں ہوتا. مامون صاحب کریم صاحب کا موقف آ گیا ہے. فکس ٹیکس رجیم کا ایک تو چلو میں جیسے ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے، یہ ایک سالانہ ٹیکس لگانا تھا چھوٹے تاجروں پہ، لیکن یہ ہر ماہ جب وہ بلوں میں لگ کے آئے گا وہ تاجر برادری تو سراپا احتجاج ہونی ہے، یا پھر ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھا جاتا یا ان سے مشاورت کی جاتی. اور جو بجلی کے ٹیرف ریٹ ہیں، جو ٹیکس بیس ہے، اس کو بڑھانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ بیس ریٹس کے اندر سر دیکھیں، بیس ریٹ کا تو سوال ہمارا بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ ایک تو آپ نے بیس ریٹ بڑھا دیا، پھر جو فیول ایڈجسٹمنٹس اور اس کے اوپر مجھے نا بریک کا بریک، آپ کی گفتگو یہاں سے جاری رکھیں لیکن بریک کے بعد ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی مامون صاحب، اس کے بیس ریٹ کی انکریز کے علاوہ جو ایکسائز ڈیوٹی، ٹی وی فیس، فیول ایڈجسٹمنٹ، پھر اس کے اوپر جی ایس ٹی، یہ میرے پاس بل ہے ناظرین. ایف پی اے وار 2550، ہاں یہ تقریباً اگر بل دیکھیں اس میں سے 283 یونٹ ہے، 283 یونٹ، اور ان کا ٹوٹل بجلی کا بل ہے
तकरीबन 3500 रुपये और टोटल बिल 8,221 रुपये, यानी कि 3500 रुपये बिजली का बिल है और बाकी 5,000 रुपया है 150% का जो है वो टैक्सों का है। टैक्सेस की मद में है। ये एक आम घर का बिल है मामून बिल्कुल साहब, ऐसे ही। एक आम घर का बिल Residential है, bill, ये बिल्कुल किसी कमर्शियल का नहीं है, ये किसी दुकान का नहीं है, ये रेजिडेंशियल घर का बिल है, जिसको मैं पहले देख रहा था तो मैं अफसोस कर रहा था जो ये 3500 रुपये बिजली का चलो इस्तेमाल जो कर रहा है उसका हक बनता है देना, बाकी जो 5,000 है वो किस मद में और किस सूरत में दे रहा है। और किस इस कैटेगरी को किस तरह कंबाइन करेंगे, किस तरह अपने व्यूअर को, नाज़रीन को किस तरह समझा सकते हैं? सर पहली तो बात है कि जो मलिक साहब ने बड़ी एप्ट और बड़ी कैटेगोरिकली बात ये इसके बारे में एक्सप्लेन किया है कि जो मलिक साहब कह रहे थे, गवर्नमेंट ने कहा था कि पहले वादा किया था कि हम लोग जो इसको लेके आएंगे फिक्स टैक्स को, जो कि आसान है, वेरी फेयर, कि एक हमारा एक नॉर्मल जो स्मॉल रिटेलर है, लार्ज रिटेलर के चलें उसके पास ये फंड होता है कि वो किसी कंसल्टेंट से मशवरा कर सकता है। अच्छा एक्सप्लेन किया है, पहले जो उन्होंने कैटेगरी बनाते हैं, कैटेगरी आपका। अच्छा, अब उसमें मसला ये है कि एक तो खैर ये ज़्यादती है कि हमें मंथली, एनुअल का क्या है कि मंथली की उन्होंने एडजस्टमेंट डाल दी, उसके अलावा इसके अंदर कैटेगरी इस तरह भी मलिक साहब ने एक्सप्लेन किया कि जी हाई कोर्ट में रेट एक्सेप्ट हो गई है, तो वो डेफिनेटली इसी बेसिस पे हुई होगी कि सेल टैक्स के कवानीन कैटेगोरिकली कहते हैं कि आपकी सेल्स और नेचर ऑफ बिजनेस को असेस किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ का कोई जिक्र नहीं है। जब आपको याद होगा शब्बर जैदी साहब से ये बात डिस्कस हो रही थी, वो कराची में भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, चेंबर्स से भी, बार से भी, तो उनका यही मैटर था, क्योंकि वो फील्ड के बंदे थे, उन्होंने यही पॉइंट रखा था कि जो फिक्स टैक्स होगा उसमें मद्देनज़र रखा जाएगा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। अब अगर नेचर ऑफ बिजनेस बंदे का मार्जिन ही 2 रुपये है और 5 रुपये आप उस पर लगा दें, एडजस्टमेंट लगा दें और ये टैक्स लगा दें, तो सर वो कॉस्ट ऑफ सेल्स के अगेंस्ट वो लज्जा ही नहीं खाता, उसके कंपैरिजन ही नहीं बनता। एज एन अकाउंटेंसी मैं पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूँ, तो ये अनफेयर छोड़ें, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लिहाजा ये रेटदारी बात है जो डिस्कस हुई है। ये जो बिजली के रेट्स हैं इनका अगर बेस देखी जाए तो हमारे यहाँ 25 रुपये बेस बनती है, वो सर एक यूनिट अगर टैक्सेस डाल के 40 रुपये पे एक यूनिट जाता है। अगर इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर जो हमारा है या बिजनेस मैन्युफैक्चरर है, अगर वो उसको 40 रुपये फी यूनिट मिलेगा तो वो दूसरी जो इस खिते की दूसरे ममालिक हैं, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, इनका किस मुकाबला कर सकते हैं? सर कमर्शियल रेट्स में बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर है, वो 13% है। हाँ, वो बांग्लादेश में तो हमारे यहाँ 25 रुपये, हमारी 25 रुपये, तो आप बताएं आप किस तरह कंपैरिजन करेंगे इंटरनेशनल रेट से, क्या कंपैरिजन करेंगे? ये असल में मामून साहब हुआ जो है ना, जो मुझे लगता है जो हमारे ज़राए जो बताते हैं, जब यहाँ 1 मेगावाट बांग्लादेश में $1 मिलियन की बन रही थी, तो हमारे पाकिस्तान में $2 मिलियन उसमें खर्च हो रहे थे। जो ओवर बिलिंग इनवाइसिंग की गई, किक बैक लिया गया, वो सारा ही था। फिर इसका टैरिफ ही डबल कर दिया गया, जिसका नतायज पूरा आज अवाम भुगत रही है। अवाम का तो उसमें गुनाह नहीं है, ताजिर बरादरी अवाम वो भुगत रही है, उसका नतायज भुगत रही है। बिजली का आज शॉर्ट फॉल आ गया, क्या आ गया, इतने जब महंगे फ्यूल एडजस्टमेंट, जब फ्यूल मंगवाते हैं बाहर से, तेल मंगवाते हैं, कितना महंगा मंगवाते हैं, फिर किस तरह वो सस्ती दे सकते हैं? तो आप मुझे बताइए कि इस हड़ताल के सिनेरियो में, जी फिर इस रिटेलर के टैक्स के सिनेरियो में आप देखें जो ऑलरेडी स्लोइंग इकोनॉमी है, आप उस पर कितना बर्डन डाल रहे हैं। बजाय कि मैटर को या सिचुएशन को रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाएं, आप उसको बर्डन करते जा रहे हैं। जो आसानियां हैं वो आप इजीली पैदा कर सकते थे। अभी आप इस पे अगर जिस आसानी पैदा, अगर उस पर वर्क किया जाता सर, अब उस वक्त मशावरत की जाती ना, जिस तरह बिलों पे लगाई गई फेज आउट, इस पे कोई वर्क किया गया? ये दुकानदार जिसका मीटर है, ये वो दुकानदार का है, अपना भी है या नहीं है, ये किस इस्तेमाल में है, किसके इस्तेमाल में? चेंबर ऑफ कॉमर्स इस पे भी वर्क करें सर। जो हमारे टेलीकॉम्स थी, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज थी, ये विद होल्डिंग टैक्स के इश्यूज उनके साथ एफबीआर के बड़े पुराने चल रहे हैं। ऐसे ही कि पूरा विद होल्डिंग टैक्स ऑडिट जब होता है तो उनसे, वो तो फिर भी प्राइवेट कंपनीज थी सर, वो भी प्राइवेट कंपनीज थी, ये गवर्नमेंट कंपनीज हैं, लेस्को, गैपको, ये जो है ना, ये जितने भी एडजस्टमेंट बिलों की 5,000 रुपया, ये 5,000 रुपया टैक्स, जिस तरह अभी वो कलीम साहब कह रहे थे, वो जाता कहाँ है? उसका कभी ऑडिट हुआ है? ना वो ऑडिट होगा, ना वो ऑडिट तक पहुंचता है वो? ये टैक्स का कोई इसका जिक्र किया गया हो, कौन से खजाने में जाएगा, कहाँ जाएगा? कोई उसके अलावा ये आप जब आप इस टैक्स की कहानी छेड़ते हैं, इनकम टैक्स और सेल टैक्स दोनों की मद में, तो आप कहते हैं कि लेस्को, मैं लाहौर की एग्जांपल लेता हूँ, लेस्को जो है वो विद होल्डिंग एजेंट बन जाता है जी एफबीआर का।
उस विद होल्डिंग एजेंट का ऑडिट कौन करेगा? वही तो मैं कह रहा हूँ, वो जिस तरह आप अभी पहले वो मिसाल दे रहे थे वो सिम मोबाइल कंपनियों जी, की, टेलीकॉम्स की। अगर वो एक बंदे के नाम 5 सिम है तो 22 करोड़ से ज़्यादा सिम चल रही हैं, तो उनका जी तो विद होल्डिंग टैक्स हो रहा है। अगर वही हुकूमती खजाने में पूरा पहुंचना शुरू हो जाए। दूसरी मिसाल WWF का जो टैक्स था Worker Welfare Fund आज तक का, FBI जिसको वसूल कर रही थी, जब उससे उसका जवाब लिया गया, पूछा गया, और वो मैटर टैक्स बार ने जी, रेस जी, किया था। वो लाहौर टैक्स बार के सदर साहब ने, तो FBI ने जवाब नहीं दिया था, वो इंफॉर्मेशन कमीशन में गए, वहाँ से जवाब लिया गया, आज तक उसका कोई फैसला नहीं हो चुका। वो WWF का जो टैक्स था वो कहाँ गया? तो ये बड़ा अनफेयर है सर, ये मेरा ख्याल है इसको थ्रेश आउट होना चाहिए। हाँ, अगर आप कोई बेहतरी की तरफ लेके ही जाना चाहते थे तो उसके कोई पैरामीटर्स तय करते, चेंबर ऑफ कॉमर्स को लेते और फिर उसको इंडस्ट्री वाइज कंसल्टेशन बनाते कि ये इंडस्ट्री है, इसका ये अंजुमन है, ये इसके ट्रेडर्स हैं जो रेलिवेंट लोग हैं, वो बताते कि हाँ जी इस तरह इस एवरेज से हमारा आप टैक्स लगाते, फिर बेशक आप उसको उसमें लगा देते या उसको वैसे उनको एक फिक्स कर देते, एक अमाउंट है। अगर उसको इंडस्ट्री वाइज करते तो मेरा ख्याल है बेहतर कलेक्शन होती, बेहतर कलेक्शन होती और एग्रीड कलेक्शन वो होती। बिलों की कह रहे हैं, वो जितनी तकसीम कार कंपनियां हैं बिजली की, वो किन किन का ऑडिट करेगी हुकूमत, किन किन से ऑडिट करके वो विद होल्डिंग के सोर्स पे पैसे लेगी? एग्जैक्टली। और फिर वो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, जी जी, वहाँ पे आज जवाब आया या नहीं आया तो FPR और बेसिकली वो उन इदारों की लिटिगेशन आपस में शुरू हो जाएगी। इसके ड्रॉबैक्स हम नहीं सोच रहे, ये ड्रॉबैक्स आएंगे आज से 2 साल अगर तो ये लागू रहता है। वैसे तो मुझे इसका कोई फ्यूचर नहीं इतना ज़्यादा लगता। अच्छा मामून साहब, इसमें ये बिजली के बिलों में ये जो रेजिडेंशियल है उसमें तो चलो वो सेल टैक्स आ गया, दूसरे अदर टैक्सेस, इनकम टैक्स, कमर्शियल मीटर पे इनकम टैक्स और सेल टैक्स के अलावा भी कुछ टैक्सेस हैं जिस तरह वो जिनका समझ ही नहीं आती। एक्साइज ड्यूटी जी, एक्साइज ड्यूटी, टीवी फीस, GST इसमें 2 दफा लिखा हुआ है, 2 दफा GST है। ये कौन सी ये इशू जो है वो बेसिकली उनका मौक़िफ़ ये है पावर कंपनीज का कि जी एक GST हमारा है जो बेस यूनिट्स हैं 200 यूनिट, जी जी, उसके बाद हम GST कैलकुलेट करते हैं फर्दर यूनिट्स पे, वो अलग GST कैलकुलेट होती है, जी जी, तो वहां पर भी रेट का इशू हो जाता है और इसको भी आज तक इसका जवाब नहीं दे सकी पावर कंपनी। ATL का या जो ATL में नहीं है लिस्ट में, ये तो जो घर वाले हैं वो तो कभी कोई टैक्स पेयर नहीं, उनका फिर ये पैसा कहाँ जाता है? एक तो टैक्स पेयर है जो वो अपना वो जो गोशवारा उसमें बताता है इतने बिल जमा करवाता है, इतने मैंने जमा करवाया, उनका तो कोई जमा भी नहीं होता, उनका फिर किस तरह मुमकिन होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको पूछना चाहिए हमें, ये पावर कंपनी से पूछना चाहिए किधर जमा होता है। GST पूल तो देखे ना सर, ये जनरल कंज्यूमर पूल होता है जिसके अंदर वो जनरल सेल्स टैक्स के अंदर अपना बजट में देते हैं इतनी हमारी कलेक्शन होगी। जो दूसरे टैक्सेस हैं, ये दूसरी फीस हैं, उनका आज तक आप ऑडिट नहीं कर सके। मलक कलीम साहब, एक बिजली का यूनिट जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे 40 रुपये में जाके पड़ रहा है, 24.5 रुपये बेस रेट है, 6.25 रुपये इसका तकसीम कार कंपनियों का सरचार्ज है, उसमें 5.5 रुपये सेल टैक्स का है, और बाकी दूसरे अदर टैक्सेस हैं जो सरचार्ज हैं वो भी 2 रुपये करीब, ये तकरीबन 40 रुपये का 38-40 रुपये का एक यूनिट पड़ता है। ये आम बंदे का है, और जो आपकी दुकानदारों को जो बिल आते हैं उनमें तो उसका रेट कमर्शियल मीटर ज़ाहिर बात है होंगे तो उनका तो बहुत ज़्यादा रेट होगा फिक्स टैक्स के अलावा, उन वो कहाँ जाते हैं आपके बिल? और जो मौजूदा सूरत हाल में ट्रांसपोर्टर ने जो हड़ताल का ऐलान किया हुआ था, पहिया जाम हड़ताल थी, और क्या कुछ आपका जो इम्पोर्ट है उसके कंटेनर मैंने सुना है वो रुके हुए हैं, उनका क्या बनेगा, क्या हो रहा है? अभी मामून साहब ने बड़े अच्छे तरीके से जो उन्होंने टैक्स लगाए जितने उसको बयान किए, और ये भी बताया कि ये टैक्स का ना तो ऑडिट होगा या ना ये पता चलेगा ये रकम किधर जा रही है, किसके ख़जाने में जा रही है। नहीं, हुकूमती खजाने में जाएगी, हर सारी तो नहीं जाती, पता नहीं कितनी जाती है कितनी नहीं जाती, ये तो हम नहीं कह सकते। देखिए ना, पाकिस्तान के साथ बदकिस्मती ये रही, पता नहीं वो रूमर्स थी या ठीक खबर थी कि जनाब इंडियन तैयारे ख़राब होके कराची पे उतरते रहे और 245 सूटकेस बाहर चले गए डॉलरों के। यही पैसे हैं। मुझे ये बताएं, जो इंपोर्ट के हवाले से आपने बात की है, जितने इंपोर्टर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 80 to 90% काम इंपोर्ट पे चल रहा है पाकिस्तान का। जी हाँ, 80%। जी हाँ। आप मुझे ये बताएं, जितना इंपोर्टर है जिसने इंपोर्ट की, पहले तो इन्होंने बैन लगा दिए, जी जी, 84-85 चीज़ों पे इन्होंने बैन ही लगा दिया। अभी $1 अरब टेक्सटाइल की जो इंपोर्ट रुकी हुई है उसका भी वो काफ़ी शोर है। मैं आपको यही बता रहा हूँ, पहले तो उन्होंने बैन लगा दिया इंपोर्ट पे, बड़ा अच्छा काम किया जी,
ڈالر باہر نہیں جائے گا, ہماری اکانومی اسٹرانگ ہو جائے گی. اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ کیا آپ کا ڈالر نیچے کی طرف آیا, آپ کا روپیہ اوپر کی طرف گیا, آپ کی ڈالر تو رکا ہی نہیں, پیسہ اوپر, اس تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا الٹا نقصان ہو گیا کہ آپ کا ڈالر 175 سے, جس دن خان صاحب کی گورنمنٹ گئی ہے 175 سے ڈالر آج 260 پہ جناب وہ لگ رہی ہے ٹی ٹی آپ کی. ایسے ہی ہے, کوئی شک نہیں. کدھر چلا گیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں, اس کا مطلب ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا, الٹا نقصان ہو گیا. آج جو امپورٹر ہے تقریباً 3 ماہ ہونے کو ہو گئے ہیں جی, کنٹینر جو پورٹ پہ آ کے کھڑے ہیں, کوئی پرسان حال نہیں ہے لوگوں کے پاس. لوگ تو پہلے ہی پریشان ہیں, جن کے کنٹینر وہاں پہ پڑے تھے. ان لوگوں کی بینک خود ٹی ٹی باہر نہیں لگا رہے, ان لوگوں سے پیسے لے چکے ہیں, یہ لوگ پیسے دے رہے ہیں ان کو, بینک کہہ رہے ہیں جی ہم ٹی ٹی نہیں لگا سکتے, اسٹیٹ بینک کی طرف سے جناب یہ آرڈر آ گیا, فلاں ہو گیا. مجھے یہ بتائیں, ٹی ٹی یہ نہیں لگا رہے, امپورٹر پھنس گیا, پیسے آپ کے بلاک ہو گئے, آگے سے جو وہی امپورٹر کا منگوایا ہوا مال ایک چھوٹا ریٹیلر بھی وہی سیل کرتا ہے. جی جی, وہ سارا کام آپ کا رک گیا. اس کے بعد دوسرا کام انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو جتنی وہ شپمنٹس آ کے کھڑی ہیں, چاہے وہ سی پورٹ پہ کھڑی ہیں, چاہے وہ ایئر کارگو کے ذریعے آئی ہیں, سب کے اوپر ڈیمیجز ڈالنے شروع کر دیے کہ جی آپ کی یہ کلیئر نہیں ہو رہی. وہ ڈیمیجز بھی آگے امپورٹر کو پے کرنے کے لیے انہوں نے کہہ دیا, جس کو چیلنج بھی کیا گیا, کچھ لوگوں نے ریٹ بھی کی کہ جناب اس میں ہمارا کیا قصور ہے. کوئی بھی کام اس وقت, کوئی بھی ایک کام لے لیں پاکستان کا, میں آپ ابھی بنگلہ دیش کی بات ہو رہی تھی کہ ان کا ٹکا تھا, ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ایک ٹکے دا بندہ نہیں ہے گا, پنجابی زبان میں یہ کہتے ہیں. آج ان کا ٹکا جو ہے نا وہ آپ کے پاکستانی روپے سے بہت زیادہ مضبوط ہے, بہت زیادہ تگڑا ہے. 80 ارب ڈالر کے ان کے آپ کے ایسٹ موجود ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, جس کو ہم کہتے تھے کہ یہ لوگ تو کسی کام کے نہیں, اور ابھی قطر میں وہ علیحدہ ہو گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لوگوں کے جو ہمارے سیاستدان ہیں, جس میں آپ چاہے نیوٹرلز کا نام لے لیں, چاہے ججز کا لے لیں, چاہے آپ سول سوسائٹی کا لے لیں, چاہے آپ ٹریڈرز کا, کسی کا بھی نام لے لیں, ہم سب نے مل کے اس ملک کا بیڑا گرک کیا اور ابھی بھی تلے ہوئے ہیں. کون سی ایسی قیامت آ گئی تھی؟ اچھا بھلا آپ کا ملک چل رہا ہے, کیا ضرورت پڑ گئی تھی ایسی کہ آپ لوگوں نے, ایک عام بندہ آج یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہے. پہلے نہیں ہم سوچتے تھے, ٹریڈرز کا سیاست کے ساتھ بہت کم تعلق ایسے ہی ہے. اب تو ہر وہ کہتا ہے جی میرا بزنس ہے, میرا بزنس چلنا چاہیے, جو بھی گورنمنٹ آئے میرا بزنس چل رہا ہے وہ بہت اچھی ہے. لیکن آج یہ لوگ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ کیا ایسی وجہ ہوگی تھی, کون سا ایسا عذاب نازل ہو گیا تھا آسمان سے کہ اس گورنمنٹ کو چینج کر دیا گیا. چلتی گورنمنٹ کو 175 روپیز پہ ڈالر تھا, آج ڈالر 260 پہ ہم چلے گئے ہیں اور سامان نہیں مل رہا. میں آپ کو بتا رہا ہوں امپورٹرز کے, یہ ابھی شالمی سے, ہمارے آفیس سینٹر سے, ہمارے پورے پاکستان سے ٹریڈرز کی آپس میں ہماری کمیونیکیشن جاری ہے, مختلف گروپس ہیں, اس میں چیٹ بھی ہم لوگ کرتے ہیں. ہر بندہ پریشان ہے, کہہ رہا ہے کہ یار میرا پیسہ بھی انوالو ہو گیا ہے, میرا سب کچھ ہے, ڈیمیجز بھی ڈل رہے ہیں اور یہ نہیں پتہ کہ یہ ریلیز کب ہونے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو سامان آپ نے منگوایا تھا, آپ کو اس وقت ڈالر آپ کا تھا 175 پہ, آج آپ کا 260 پہ ڈالر چلا گیا, کون ذمہ دار ہے اس نقصان کا؟ یہ جو گیپ پڑ گیا ہے, اور پرچیزنگ پاور لوگوں کی اتنی کم ہو گئی ہے. ہم مارکیٹس میں بیٹھے ہیں, ریٹیل کی, ہول سیل کی مارکیٹ میں بیٹھے ہیں, آپ یقین کریں پرچیزنگ پاور لوگوں کی اتنی کم ہو گئی ہے کہ لوگ اب سب سے پہلے یہ بجلی کا بل دیں, جس پہ وہ روز آئے دن, یہ 3 مہینے میں انہوں نے 10 دفعہ تو بل بڑھا دیے انہوں نے. ایسے ہی کوئی ایک کام مجھے اس گورنمنٹ کا بتا دیں جو انہوں نے ایسا کام کیا ہو کہ جس میں عوام کو ریلیف ملا ہو. اچھا, عوام حکومت جب سابقہ حکومت تھی عمران خان صاحب کی, لوگ سمجھ رہے تھے بہت مہنگائی ہے, لیکن آنکھیں کھل گئی ہیں لوگوں کی. تجربے کار لوگ آ جائیں تو شاید کوئی اللہ معافی دے گی ایسے تجربے کاروں سے, اللہ بچائے. 40 سال کا جو تجربہ کار آئے اتحادی حکومت کی صورت میں, انہوں نے رہی صحیح کسر بالکل ہی نکال, میں کہتا 3 گنا ہوں اوپر پہنچا دیا. جن لوگوں نے, جن عالمی طاقتوں نے یہ رجیم چینج کی, سمجھدار بندے لے کے آئے, کمپیٹنٹ ٹیم تھی اس کو لے کے آئے, وہ خدا کے لیے اس کمپیٹنٹ ٹیم کو اپنے ملک میں لے جائیں, ہماری جان چھوڑ دیں. ملک کلیم صاحب, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, میں بریک سے بعد آتا ہوں, پھر آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं खालिद परवेज साहब। खालिद परवेज साहब सदर हैं अल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के। खालिद परवेज साहब, अगर ये फिक्स टैक्स रजीम ताजरों को पसंद नहीं है, इस पर एग्री नहीं है, तो फिर जो POS का जो सिस्टम है पोज का, उसको आना चाहिए, वो वही नीचे तक कम्बल करना चाहिए हुकूमत को, POS सिस्टम को लागू कर देना चाहिए तमाम ताजरों के लिए। देखिए, ये एक जबरन टैक्स है और ये कि पूरी कौम इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। किसी भी सूरत में कोई भी ताजर इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा आवाम तैयार नहीं है कि पोता घोड़ा एक बराबर करके आप हर बंदे पर टैक्स लगा दें। इस तरह का गरीब आदमी पर भी लगा दें, जिसकी 3,000 रुपये की इनकम नहीं है, उसको 6,000 रुपया आप टैक्स लगा दें महीना। ये तो एक बहुत बड़ा जंप मारा है आपने। और ये मैं समझता हूँ पहले हुआ करता था कि जगह टैक्स लेते थे बदमाश लोग, अब हुकूमतें ये काम करना शुरू हो गई है। ये किसी भी सूरत में ये ना हो कि हुकूमत का जो सिलसिला है, मुल्क इस वक्त बहरान में चल रहा है और शदीद बहरान में, और इस ऐसे वक्त में आपने अगर वो ताजरों को तंग किया तो फिर मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि जितने ताजर हैं ना तो बिल अदा करेंगे और ना ही कोई टैक्स अदा करेंगे, इनसे भी आप जाते रहेंगे। इसलिए आप ताजर बरादरी को अपनी आजमाइश पे ना डालें और इस जंग के लिए आप खुद लड़ें, लेकिन गरीब लोगों को रिलीफ दें। इस तरह जबरन टैक्स रियासतें नहीं लगाया करती जिस तरह आपने लगा दिया इस पर। ये नाजायज़ है और सरासर नाजायज़ है, ये किसी कीमत पर काबिल कबूल नहीं होगा। खालिद परवेज साहब, जो पेपर की शार्टेज है और जो ड्यूटी है उसके बारे में आप क्या कहते हैं, क्योंकि आपका पेपर से ताल्लुक़ है, उर्दू बाज़ार से आपका ताल्लुक़ है। दूसरा, सियासी और मुआशी इस्तेहकाम किस तरह मुमकिन है? देखिए, मैं समझता हूँ कि अहम खाना इक़दाम है कि पेपर पर ड्यूटी लगाना, ये इतनी बड़ी ड्यूटी आपने लगा दी। चले वो बात तो कुछ समझ नहीं, जो लोकल इंडस्ट्री का पेपर है उसका खाना ख़राब कर दिया आपने, पूरी ट्रेड बर्बाद कर दी आपने, लोगों को किताब और कापी का हक छीन लिया आपने। ना बच्चा कापी ले सकता है ना किताब ले सकता है। आपको इतनी महंगाई कर दी आपने कि जो कापी 25 रुपए की थी आज 100 रुपये की हो गई है, वो भी अवेलेबल नहीं है, मिल नहीं रही। ये रियासत की जिम्मेदारी है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता जैसा आपने कर दिया कि रातों रात इतना बड़ा जंप लगा दिया। जैसे डॉलर, इनका डॉलर से कोई ताल्लुक नहीं, मुकामी इंडस्ट्री का डॉलर से क्या ताल्लुक। यहाँ रॉ मटीरियल जो इस्तेमाल होने वाला ये लोकल है, ये तूड़ी से बनता है, वेस्ट से बनता है, ये कूड़ा करकट जो उठा के बनाते हैं कागज़, उस पर भी अगर आप इस तरह की करेंगे, अगर हुकूमत इस पर गिरफ्त नहीं करेगी तो ये ख़तरनाक सूरत हाल होगी और तालीम के दरवाजे हर गरीब आदमी के लिए बंद हो गए। मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहूँगा कि आज सूरत हाल ख़तरनाक है और इतनी ख़तरनाक पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं है, बल्कि दुनिया में कहीं ऐसी सूरत तो वो दूसरे ममालिक में भी कहीं नहीं है जो हमारे मुल्क की हालत हो गई है। और अल्लाह इस पर खैर करे, अपना करम करे। इसके आसार जो है बड़े ख़तरनाक नज़र आ रहे। ना इस मुल्क का कोई हुक्मरान ये बात सोच रहा है, ना इस मुल्क का एक भी सियासतदान ये बात नहीं सोच रहा कि ये कौम कहाँ जाएगी, इसका क्या बनेगा। इसके आने वाले जो असरात हैं बड़े ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा ऐसे वक्त में कि अल्लाह ताला खैर करे, इसको अपने अब्ज़ो-मान में रखे और इस मुल्क की खैर हो। जिस तबाही की तरफ जा रहा है, जिस बर्बादी की तरफ जा रहा है, और ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। अब भी चाहिए कि सियासतदानों को सब मिलकर बैठे, और बात लोग तो सियासतदान ही नहीं है, वो इस कदर फैला रहे हैं कि एक जैसे हमारा वतन ही नहीं है। ये मुल्क दुश्मनों की तो ज़रूरत ही नहीं रही, अपने लोग मुल्क दुश्मन बन गए और इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। इसमें मुसल्लह अफवाज को चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही इदारा बचा जिसे कहते हैं मुसल्लह अफवाज, वही आज इसको संभाल सकती है मेरी नज़र में, और कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया खालिद परवेज साहब, आपने हमें टाइम दिया। जी मामून निसार साहब, क्या तजवीज़ हैं इन हालात में जो जिस तरह बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं, आम बंदे के ऊपर बोझ बंधा जा रहा है, ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज है, टैक्स अहदाफ
آپ کو کیا لگتا ہے, کس طرح دیکھتے ہیں, کیا حل ہے؟ سر یہ جو کلیکشن ہوئی ہے ابھی ریٹیلرز کی، خیر یہ لٹیگیشن تو خیر ابھی چلے گی، مگر یہ جو پہلے مہینے کا یہ بل کچھ پے ہو گئے، کچھ برادری ٹیکس یہ جو آپ کی ہمارے ریٹیلرز ہیں انہوں نے روک لیے ہوں گے، مگر بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے پے کر دیے ہوں گے. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر، وہ بائی مسٹیک کر دیے ہوں، اس صورت میں بھی غلطی میں بہت سے کلیکشن ہو گئی ہے. اب اس کی کلیکشن کی ایک لٹیگیشن الگ چلے گی، یہ لٹیگیشن الگ چلے گی، لہٰذا اس کا کنفیوز اسٹیٹ ہے. اس کے اندر مجھے کوئی صاف ستھری پکچر نظر نہیں آ رہی. اور کلیکشن تو خیر وہ چھوڑ ہی دیں، وہ جو ہدف جو مفتاح اسماعیل صاحب نے بجلی کے بلوں میں تو حکومت کے بس کا کچھ بھی نہیں ہے، وہ ان کی بس کا نہیں ہے، وہ کر ہی نہیں سکتے جو انہوں نے معاہدے کیوں ہیں سر. وہ کلیکشن تو چلے چھوڑیں کمپنیوں سے، وہ کلیکشن تو یو وی صاحب چھوڑیں. میرا خیال ہے کہ وہ یہ پاور کمپنی سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے کہ آپ نے کتنی اس مد میں کلیکشن کر لی ہے. یہ سوال بھی جو ہے نا ان کو ریز کرنے کے لیے کسی نہ کسی فورم پہ جانا پڑے گا، یا شاید ان کو ہائی کورٹ میں ریٹ کرنی پڑے FBR کو اپنے وکیل کھڑے کر کے. صحیح ہے کہ جناب آپ بتائیں آپ نے کتنی کلیکشن کر لی، بائی مسٹیک بھی جو ہو گئی وہ تو دیں ہمیں، وہ بھی نہیں لے سکیں گے یہ ان سے. عام عوام کس طرح سوکھا سانس لے گی؟ عوام سب کو حالات نظر آ رہے ہیں. اگر یہ جس طرح حکومت جا رہی ہے اور مہنگائی جس طرح جا رہی ہے، انفلیشن جس طرح بڑھتی جا رہی ہے، ڈالر کی جو اڑان جا رہی ہے، تو کیا ہوگا؟ سر دیکھیں وہ تو بات دیکھیں ایک امتحان، صبر کا بھی ایک انتہا ہوتی ہے نا. ملک صاحب نے دیکھیں نا رک جاتا ہے جو وہاں پہ. بات شو کی ہے، یہ ٹریڈرز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، انہوں نے بڑی ویلڈ فرسٹریشن اپنی شو کی ہے کہ ٹریڈرز فرسٹریٹ ہو رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں یورپ میں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں سر. ابھی جرمنی کی نیوز آئی ہے کہ جرمنی میں انہوں نے جو اپنی ٹرینز ہیں نا اس کو انہوں نے 90% سلیش کر دیے ریٹس. ٹرین کے 90% سے سلیش کر دیے ریٹ. وائی؟ تاکہ لوگ اپنی گاڑی کم یوز کریں اور ٹرین پہ سفر کریں. تو ہمارے تو سہولت وہ بھی تو نہیں ہے وہ ادھر. سر میرا مقصد یہ ہے، یہاں پر آپ دیکھیں کیا چل رہا ہے کہ آپ نے ڈیزل پہ ٹیکس لگایا، ڈیزل بڑھا دیا، اس کی بیسس سے آپ کی وہ رک گئی، آپ کی ٹرانسپورٹ ہی رک گئی. باہر کیا ہو رہا ہے اور ادھر کیا ہو رہا ہے، بالکل ہم دو ڈفرنٹ ڈائریکشنز میں جا رہے ہیں. تو عوام کے ساتھ حکومت گیم نہیں کر سکتی. زیادتی کر رہے ہیں سر. وہ جو پیٹرول 3 روپے کم کیا، ڈیزل بڑھا اور دیا، یہ فرسٹریشن بڑھانے کا مقصد، جی فرسٹریشن بڑھانے کا مقصد یو بی صاحب یہ ہے کہ آپ کیوس کی طرف جا رہے ہیں. اس کا اگزامپل ہم نے سری لنکا میں دیکھ لیا ہوا ہے. محمد صاحب چھوٹی سی ایک بات بتائیں سر. جتنا زور سیاست پہ لگایا جاتا ہے، جتنا بھی زور، جتنے حربے آزمائے جاتے ہیں، ایک حربہ ٹیکس بیس کو بڑھانے پہ لگا دیا جائے تو آپ سمجھتے ہیں ہو سکتا تھا سر، بالکل ہو سکتا تھا. یہ بہت اچھا طریقہ تھا. یہ جس طرح بات کریں نا، میں بتاؤں آپ کو، یہ ٹریڈرز ایسوسی ایشنز کو ساتھ بٹھاتے، ان سے پوچھتے کہ آپ ہمیں طے کر کے دیں کہ کون سی انڈسٹری کون سی ہے، کون سا ریٹیلر اسمال کون سا ہے. اور میرا خیال ہے کہ پوری رپورٹ دے دینی تھی، پوری رپورٹ آتی ہے آپ کے پاس، مارکیٹ کا صدور نے پوری رپورٹ دے دینی تھی. وہاں سے آپ کمرشل میٹرز کو ٹریس کرتے. 6 مہینے لگتے. یہ رپورٹ بڑی خوبصورت آپ نے بیسس بنا لیتے کہ بھائی اس کے اوپر ہم 500 روپے لگائیں گے، اس کے اوپر 1000، اس کے اوپر 2000، اس کے اوپر 3000، جو کہ 3000 آپ نے فکس کر دیا ہے. آپ سوچیں، مجھے کل ایک کال آئی ہے جو کہ لڑکا فائلر ہے، اس کی ایک دکان ہے جو کہ پان کی دکان ہے. ٹھیک ہے. وہ لڑکا، وہ بچہ پہلے پڑھتا تھا، وہ اپنے گھر کی گھریلو مسئلات کی وجہ سے اس نے دکان کھول لی. وہ میرے پاس ایز اے اسٹوڈنٹ کام کرتا تھا. جی جی. آپ یقین کریں، اس نے کہا سر میرے بجلی کے بل کے اندر بھی 3000 روپے لگ کے آ گیا ہے. کمرشل میٹر، ایک پان کی دکان جس میں صرف ایک کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اس کے پاس 3000 روپے وہ بجلی، 36,000 روپے 2 فٹ کی سر، وہ 36,000 روپے سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس ادا کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ یہ یہاں پر کیا فیئرنیس کیلکولیٹ کریں. ملک کریم صاحب کیا تجویز ہیں سر؟ کیا آپ کو بہتری کی طرف قدم جا سکتا ہے؟ اگر حکومت کون سا ایسا اسٹیپ اٹھائے تو آج جو سراپا احتجاج ہیں، آپ ہڑتالوں کو کالیں دے رہے ہیں، یہ رک جائے، کیا حل ہوگا؟ مجھے یہ بتائیں، جس ملک کی کیبنٹ میں 70 to 80% کرمنل لوگ ہوں گے، یہ آن ریکارڈ بات میں کر رہا ہوں، میں اپنے ذاتی حیثیت میں نہیں کر رہا، جو آن گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں میں اس پہ بات کر رہا ہوں. اور آپ کے پرائم منسٹر پہ جی جی اربوں روپے کے وہ چارجز ہوں، اور وہ آپ کی جناب وہ سبمٹ ہو چکی ہے ان کے اوپر، وہ کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا بہتری آ سکتی ہے؟ ہاں، ایک بہتری آ سکتی ہے. یا تو آپ ساری قوم کو، جو کہ پہلے میں سمجھتا ہوں کہ میرے سمیت ہم سارے اسی کیونکہ معاشرے کا حصہ ہیں، ہم سارے لوگ سر کرپٹ ہو چکے ہیں. اس معاشرے کو، اس قوم کو اگر آپ نے اس دلدل میں سے نکالنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو
ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو خود ان ساری چیزوں سے مبرہ ہو، پاک ہو، جس کے اوپر سر چارجز نہ ہو کرپشن کے، جس نے کوئی غلط کام نہ کیا ہو، جو آگے اداروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے. تو سر جب مجھے یہ بتائے، میں خود چور ہوں، میں اپنے نیچے والے لوگوں کو کس طرح کنٹرول کر وہ سکتا کہاں ہوں؟ سے لیڈر لائیں گے سر؟ سر وہ لیڈر ہے، موجود ہے آپ کے پاس آیا بھی ہے. مجھے یہ بتائیں، میں تو بار بار ایک بات الیکشن کمیشن نے آج اس کو دے دیا فنڈنگ کیس میں، ممنوع فنڈنگ میں دے دیا ہے. سر وہ سادہ کمین نہیں ہے. وہ ہو جائے گا چیلنج. سر میری بات سنیں اور انتہائی معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ وہ شخص جس کا نام عمران خان ہے، اگر اس نے پیسے کے لالچ کے لیے کچھ کرنا ہوتا تو وہ جمائمہ کو کبھی نہ چھوڑتا. ٹاپ 10 کے جو اس وقت کے امیر لوگ تھے، اگر آج پاکستان میں اس وقت ڈالر میرا خیال ہے کہ 40 کے قریب تھا جب اس نے اس کو چھوڑا تھا. اگر وہ اس کو نہ چھوڑتا تو سر آج وہی ڈالر آپ کا 260 پہ ہے. اگر اس وقت وہ اس سے آدھی جائیداد لے لیتا تو آج پاکستان کے آدھے پاکستان کا مالک تو وہ ہوتا. لیکن دوسرا تو یہ بھی دیکھنا، فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں یہ کسی کا لونڈا ہے، امریکہ کا لونڈا ہے، وہ اس کا بچہ ہے، اس کا کیسا بچہ ہے اس کا، کیسا اس کا لونڈا کہ اسی کو چینج کر دیا گیا. اسی کو چینج کر دیا گیا. ملک کلیم صاحب آپ کا بہت شکریہ. یہ سیاست کی طرف چلے گئے ہم. مامون صاحب آپ سر سیاست کی طرف ہم نہیں گئے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کو ایک ایسے بندے کی ضرورت ہے، ایسے دبنگ آدمی کی ضرورت ہے جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکے. اور اس نے کہا، اس کی سزا ہمیں ملی، ہم سزا بھی ہم نے بھگت لی، لیکن ابھی بھی اس قوم کے پاس چانس موجود ہے. تھوڑا سا صبر کر لیں. میں کلیم صاحب آپ سے یہ ایگری کرتا ہوں، کیونکہ 2018 میں جب حکومت آئی تھی، ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے، اکنامک کے حوالے سے ہم 156 نمبر پر تھے. 2022 میں ہم 106 نمبر پر تھے. FATF کی جتنی بھی شرائط پوری ہوئیں وہ عمران خان صاحب ہی تھے جنہوں نے پوری کروا لی اور اس ملک کو گرے لسٹ سے نکلوانے میں اہم کردار ادا کیا. یہ وہ سچائی ہے جس کو مانے یا نہ مانے، یہ حقیقت ہے. یہی بتانے لگا تھا، پوری دنیا میں کووڈ کے بعد جو ریسیشن آیا بزنس کے اوپر، اکانومی کے اوپر، پاکستان کو ان لوگوں نے ڈسکس کیا، اس کے اوپر آرٹیکل لکھے. اگر آپ نے نکلنا ہے تو اس بندے کو فالو کرو. تو ابھی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کون سا بندہ چاہیے. تھا وہ فگر میرے پاس آئی تھی، مجھے خوشی ہوئی تھی. پاکستان آج 106 نمبر پر ہے، اب پتہ نہیں کون سے نمبر پہ چلا گیا ہے. لیکن ناظرین، یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک میں ہمیں رہنا ہے. یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اس کی ترقی ہے، ہماری ترقی ہے. ٹیکس ہم کو دینا چاہیے. فکس ٹیکس رجیم جو تاجروں کے ساتھ معاملات ہیں، حکومت بیٹھ سکتی ہے، ان کے ساتھ مشاورت کر سکتی ہے. چلو زیادہ نہیں، کم ٹیکس سالانہ لگا لیں، جس طرح تاجر کہتے ہیں اس کے مطابق ٹیکس تو آنا چاہیے. ٹیکس تاجر دینا بھی چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے زمینی حقائق اور جو حالات و واقعات ہیں تاجروں کے، وقت کے مناسبت سے اگر ٹیکس لگایا جائے گا، مشاورت سے لگایا جائے گا، وہ خوش ہو کر دیں گے. اگر وہ ٹیکس تھوڑا تھوڑا بھی دیں گے تو جو آج ہم 6150 ارب روپے کا ٹارگٹ 2022 میں پورا کر چکے ہیں، یہی ٹارگٹ 15,000 ارب تک بھی جا سکتا ہے. اور جو ہماری ضروریات ہیں وہ 8-9 ہزار ارب کی ہیں. ہمارے ملک کے جو اخراجات ہیں، اگر 15,000 اکٹھا ہوتا ہے تو ہم قرضے اتارنے والے بھی ہو جائیں گے اور یہ ملک خوشحال ہو جائے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل ایوبی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.